اللہ کے رحم سے بشرا بی کی 9 مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی، اس پہ بڑی خوشی ہوئی۔ بشرا بی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے، سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو۔ ہر قسم کا زور زبردستی، ہر قسم کی سختی برداشت کی، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی۔ انہوں نے سختی برداشت کی، ان کو جیل میں ناکردہ گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ہو۔ الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنی گالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی۔ ہم اس کے دلیری کو، اس کے جرت کو، اس کے برداشت کو، اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر بعد بنی گالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے۔ میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے، ان سب کو بشرا بی کی اس رہائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے رہائی کی روکار جاری ہوئی تھی اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا، آج روکار جاری ہوتی ہے، فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ڈیل کے حوالے سے کوشچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے۔ دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں اریسٹ کرنا تھا، کون سی چیز ہے جس میں پہلے سے آپ نے اریسٹ نہیں کیا؟ آپ نے اس نے جو بڑے سارے FIR میں بھی اریسٹ کیا، اس میں عدالت نے بیل دی۔ آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی اریسٹ کروا کے کنوکشن دی، اس میں بھی عدالت نے ریلیف دی۔ پہلے بھی توشہ خانہ کے کیس میں آپ نے اس کو اریسٹ کر کے عدالت میں رکھا، پھر ایک دوسرا توشہ خانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا۔ تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پرسن کو جب کہ بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں، بی کا توشہ خانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ بی کا توشہ خانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا۔ بی نے کوئی گفٹ لیا نہیں ہے، بی نے کوئی گفٹ بیچا نہیں ہے، بی نے کوئی پیسے دیے نہیں ہے، بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے۔ کیبنٹ کی لسٹ میں بی کا نام نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی کا نام نہیں تھا، ہمایوں دلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی کا نام نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی کو جیل میں رکھنے کے لیے، اور الحمدللہ عدالت نے اس کو خوشی کی بات ہے۔ کال بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلا گیا، بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن بی رہا ہوئی، اڈیالہ جیل میں کارکنان نہیں پہنچے۔ دیکھو کارکنان کے لیے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو روبکار آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ روبکار آیا تھا۔ سارے ساتھیوں نے یہاں 3 بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ 5 بجے کے بعد رہائی ہوگی۔ یہ رہا تھا کہ سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی، آپ کو نہیں۔ الحمدللہ ہم سارے موجود تھے، عمر ایوب خان صاحب بھی پہلے سے موجود تھے، سارے لوگ اب بی کے ساتھ ہوں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو جیسے بھی کوئی کریں گے، آپ جتنی مرضی ہو کوشش کرے، عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے، بشرا بی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہا کہ فیصل باوڈا کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی رہا ہوں گی، وہ بات آج ثابت ہو گئی۔ سے قبل بھی انہوں نے کافی انالیسز اپنے تجزیے ان کو دیکھو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گرفتار کرو، اس لیے کوئی چیز تھی نہیں ان کے پاس، تو کس چیز میں گرفتار؟ جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں،
یہ آپ کی تمام جو لیڈرشپ ہے اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں فرسٹ ایئر جو. دیکھو ہم لوگوں کے الزامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے. خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کے لیے لگے. ہم لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کو انہی قسم کی اسٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیے نہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کے لیے چل رہے ہیں, ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے, یہ دوری ختم. یس, میں نے یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے. عمر ایوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, متضاد اطلاعات آ رہی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا متضاد اطلاعات؟ مطلب ان کے بارے میں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے کوئی؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے قیادت میں وہ متحد ہے اور عمر ایوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کی ہدایت کے مطابق. یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں. امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, انہوں نے احتجاج کی کال پہلے دیکھو بشرا بی بی کے باہر آنے سے احتجاج کے لیے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جائیں گے, رہنمائی بھی لیں گے, وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بی بی نہیں, دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی حصہ, نہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے. وہ تو ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے کوئی تحریک نہیں کرے گی, لیکن اس بات پہ خوشی ہے. اگریسو پالیسی میں کمی آئے گی. دیکھو ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے اور ہم نے تحریک چلائی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا نام یہ انصاف ہے اور ہم نے کبھی ایگریشن نہیں کی, ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا. 27 سال تو وہ تک چلاتے رہے. جب بھی اس کو اندیشہ ہوا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے یا ان پہ کے لوگ پہ ہو سکتا ہے, ہم نے ریلیاں کال اب کی ہے. یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ ناکام ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو. یہ دے دیں کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو خان صاحب ایک میسج کنوے کرتے ہیں اندر سے باہر آ کے اس کو کسی اور رخ میں تبدیل. دیکھو میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا, جس وقت لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے ابھی ہم نکلے نہیں تھے کہ کسی لوگوں نے ذرائع کا نام استعمال کر کے غلط میسج چلوائے. یہ سب میسج اس لیے چلوائے جاتے تاکہ خان صاحب اور قیادت کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو اور عوام اور خان صاحب کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو, عوام اور لیڈرشپ کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو. یہ سارے لوگ غلط کر رہے, ڈس انفارمیشن کر رہے. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایوری سنگل سٹیپ ہم لے رہے اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور بہت جلد وہ پہلے ہوگا. پی ٹی آئی کو گھوس ملا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر پر ہم آئینی ترمیم جو ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم اس پر احتجاج نہیں کریں. نہیں دیکھو ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا, پاکستان تحریک انصاف کو کہاں تک پہنچایا. پاکستان تحریک انصاف کے جو نشانات تھے وہ پورے پاکستان میں انہوں نے ہر انسان اور ہر ووٹر سپورٹر کے پاس پہنچایا. سو وی آر پراؤڈ آف دم جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی 26 ترمیم, تو 26ویں ترمیم کو تو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. 26ویں ترمیم تو ہم سمجھتے ایک پرسن اسپیسیفک ایک عدلیہ کے لیے تھا اور عدلیہ میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدلیہ اس کو سیٹسفائی کرے گی. کہا گیا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو اس میں خاصی ناراضگی کا انہوں نے. یہ دیکھو میں نے اسی کا ذکر کیا کہ جو لاسٹ ٹائم ملاقات پہ یہ ذرائع کو بنا کر کے یہ کہا گیا تھا تو یہ بالکل غلط ہے. خان صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے خان صاحب سے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی. ہم جو یہ ملاقاتوں پہ پابندی ہیں جی انشاءاللہ اس کے بعد بنی. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو.